لگا کے نعرہ رسالت بتاتے گئے سب کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں۔ بند کیجیے اس کو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی المبارک، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حضرت ہے رانی پورہ کے اندر ہی، کلیم بھائی، اب وہ مطلب یہ عنوان جو لکھا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ویسے تو کم سے کم 8 سے 10 عنوان اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اب وہ ان کی اسی بحث کے لیے لکھے تھے، لیکن وہ سامنے کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں اور پوسٹ بنی ہوئی ڈالتے ہیں، جب بھی ڈالتے ہیں پوسٹ بنی ہوئی ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ پوسٹ آپ پڑھ لو اور اس مسلک پہ آ جاؤ، ان کا کہنے کا یہ ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، سامنے بیٹھ جائیں اپن، پوسٹ کر کے بات کر لیں اپن، کیا آپ نے اس میں قرآنی آیتیں لکھی ہیں، یہ کس تعلق سے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنا موقف آپ بیان کریں اس کے بارے میں۔ لیکن وہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ بس رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ پوسٹ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تحت ہم نے جو تیاری کری، وہ تیاری کرنے کا سبب یہ ہوا کہ انہیں 2 حدیث پاک میں نے بتائی، جب ہم ملا کرتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، اور وہ حدیث پاک یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو صحیح بخاری کے اندر دونوں حدیث موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کلیم بھائی، وہ آقا کریم تشریف لے کے آتے ہیں، تمام نمازی کے بیچ میں سے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں، آپ پیچھے آ جاتے ہیں، تو وہ آقا کریم کا مقام اللہ رب العزت کو بتانا تھا۔ ایک وہ ہے، ایک حجرے سے آپ نکل کے آتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں عربی کے اندر لفظ حدیث کے اندر کہ اپنی نمازوں کو ہم توڑ دیں اور چہرے پاک کو ہم تکتے رہیں، آقا کریم نے اشارہ کیا آپ اپنی نمازیں مکمل کریں۔ وہ نمازیں، یہ 2 حدیثیں کے پیچھے میں کافی ان سے کہتا رہا کہ دونوں حدیثیں میں نے بخاری شریف کی ہیں اور دونوں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی سنی ہے، میں اس ٹائم پہ ان کا بیان چلتا تھا کیو ٹی وی کے اوپر، عشاء پڑھ کے آنے کے بعد میں سنتا تھا۔ اب وہ ماننے کو راضی نہیں کہ یہ کہیں نہیں ہے، میں مطلب وجوہات بیان کر رہا ہوں اس کی کہ یہ پورا جو عنوان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی وجہ تو بتانا پڑے گی نا مجھے۔ پھر وہ حدیث پاک بتائی میں نے ان کو، یہ محسن بھائی ہیں، اپنے اسحاق بھائی کے لڑکے ہیں، وہ بھائی ہیں اپنے، ان کا شکر ادا کرتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کو یہ جلدیں لا کے دی، کیونکہ ہندی اسپیڈ سے پڑھ پاتے ہیں، اردو میں تھوڑی سی دقت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان کو کھول کے حدیثیں بھی بتائیں، لیکن وہ اپنے پلیٹ فارم پہ اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آئے دن مناظرے کی بات ہوتی ہے، وہ بیٹھتے نہیں ہیں سامنے، کوئی بات نہیں، جب سامنے بیٹھیں گے تب بات کریں گے۔ اب ابھی حال فی الحال میں جو ہم ٹاپک پیش کرنے جا رہے ہیں شاکر بھائی آپ کے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے سبھی، اس کا نام ہے حق و باطل، کلیم بھائی۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کیسے بولیں گے، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ آقا کریم کی حدیث پاک اور آپ کا علم غیب جو آپ نے بتایا، ان حدیث پاک کے ذریعے ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں گے کلیم بھائی۔ تو اس عنوان کا نام ہے حق و باطل۔ آخر پتہ کریں کہ جو سرکار علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی جماعت حق پر ہوگی، تو حدیث پاک سے پتہ کریں اپن، جو علم غیب آپ کا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھنا اسے چالو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے پہلے اظہار یہ ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف تو اس دنیا میں شمار ہم کرتے نہیں ہیں ہمارے عقیدے کے تحت، وہ تو جنت کے باغ ہیں، لیکن یہ عنوان جس چیز کا پیغام دے گا وہ محبت کا پیغام دے گا، اور قرآن پاک پورا محبت کے ہی اوپر ہے۔ آقا کریم کی محبت بنیاد ہے اس بات کی، یہ حدیث پاک کے ذریعے بتائیں گے، اور آپ کے فرمان علی شان کے مطابق اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان ہمارا ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے یہ۔ تو میں وہی بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو، اب سنیے گا آپ اسے۔
تو اس میں پتہ کریں کہ حق پر کون ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اپنا اپنا ٹائٹل لگا کے گھوم رہے ہیں کہ ہم وہابی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, جتنے بھی لوگ اپنا اپنا ٹائٹل جنہوں نے سیٹ کیا ہوا, ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں, میں کہتا ہوں اس عقیدے پہ آ جائیے. اس عقیدے پہ آ جائیے. یہ ہے جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کا عقیدہ تھا, میں قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب بات ہوتی علم کی کلیم بھائی تو کہتے اللہ اور اس کا رسول جانے. اور جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم سے آگے کی بات پوچھ رہے ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ جانتے ہوں گے, آپ اس مقام پہ فائز ہیں, تبھی تو میں پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ 10,000 روپے آپ کے پاس میں ہیں تو آپ کے کہنے ہوں گے تو آپ مجھ سے بولیں گے نا کہ میرے پاس میں ہیں. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ کہ یا رسول اللہ پھر کیا کروں میں آگے, کیا کروں, ارے وہ ہونے والا ہے ابھی ایک چیز. اب بات مدد کی آ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مدد طلب کرتے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے. اور مدد کے تعلق سے صرف ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کر دیتا ہوں, میں مفہوم آئے گا اس کے اندر بیان کر دوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آج اگر مدد کے تعلق سے یہ باتیں شرک ہے تو یہ کل میدان محشر میں بھی شرک ہے. استغاثہ مدد کے تعلق سے حدیث آئی ہے جو اللہ رب العزت عرش پہ استوا فرمائیں گے اس دن. آپ کے سامنے پورا منظر ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. اس کے بعد میں جو شرک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت کے سامنے تمام امت مسلمہ آقا کریم سے مدد کا لفظ آیا, وہاں پہ مدد طلب کرے گی کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے. اللہ رب العزت سامنے ہے تو بات ہو مدد کی تو مددگار آج بھی مانتے ہیں آقا کریم کو, اور اس دن کے ہمارے مددگار وہ ہیں. یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے, میں بھی سب کھول کے دکھا دوں گا آپ کو. میں تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ کی محبت میں, آپ کے ادب میں, سب حدیث پاک آپ کے سامنے آئیں گی, وہ میں پیش کر رہا ہوں. اب اس زمانے کے اندر علامہ فاروق خان رضوی انہوں نے یہ بولا اہل حدیث جماعت کے بارے میں کہ 1857 سے پہلے آپ اپنا کوئی مدرسہ مسجد دکھا دیں میرے کو. یہ کس نے بولا؟ تحقیق ہے ان کی, بہت اسٹڈی کرتے ہیں 1857 سے پہلے. تو میں فاروق صاحب کے لیے ایک بات ہی کہنا چاہوں گا, انہوں نے جو کہا وہ ان کے سامنے بیٹھیں گے اہل حدیث جماعت کے, ان کی بات ہو جائے گی, بات سامنے آ جائے گی. لیکن جو کہا وہ ٹھیک, اس کے بعد سے وجود میں آئی جماعت اور پہچاننے لگے لوگ ان کا مدرسہ جو بھی ہے وہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو علامات آقا کریم کی بارگاہ میں ہی پائی جائیں تو یہ جماعت میری تحقیق کے مطابق اس عقیدے کے لوگ آج بھی ہیں, وہی آقا کریم کے سامنے سے ہی ان کا آغاز ہو چکا ہے. یہ میری تحقیق ہے, میں اسے بھی ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب آپ سنیے اس کو. بات مدد کے تعلق سے بتائی میں نے, آپ حوالہ مانگے, میں حدیث دے دی, میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دی, اور درجنوں سینکڑوں دلائل ہیں. ابھی وہ تو بات جب عنوان پورا طے ہوتا ہے کہ میں بات علم غیب پہ کرنی ہے تو پھر تمام اس کے بعد بیچ میں باتیں آئیں گی. لیکن بطور نمونہ ہم قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کریں گے آپ کے سامنے, وہ بھی آئیں گی, اور اس کے اندر قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے آپ نے سمجھا, کیسے صحابہ کرام نے سمجھا, سبھی باتیں سامنے آئیں گی. اب اس عنوان کا نام ہے صاحب, یہ میں نے لکھا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, طالب علم ہوں, بڑے بڑے علامہ ہیں اللہ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی علماء کو ان میں علم دنیا عطا فرمایا, لیکن آقا کریم نے علم سیکھنے کے لیے حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی, کہا ہے کہ سیکھیں, تو کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی, کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے ہی رہیں گے. باقی اہل سنت و جماعت کا ادنا فرد ہوں گے, وہ سنیے آپ. لے لو, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی ایمان والا نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں, یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. حوالہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 14 جلد 1 صفحہ نمبر 193 میں یہ موجود ہے. یہ اہل حدیث جماعت کی بخاری شریف کی 8 جلدیں, اس کے اندر جب چاہیں حوالہ کھول کے دیکھ لیں, میرے پاس میں یہ سب موجود ہے, 8 جلدیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ حدیث سنی آپ نے,
आका करीम फरमाते हैं हर शे से बढ़कर जब तक मैं ना महबूब हो जाऊं। हदीस का मफहूम क्या बयान करूं, आपके सामने सब कुछ है। शोएब भाई देख लीजिए आप, बुखारी शरीफ की हदीस है कलीम भाई, आपके सामने है, देख लीजिए आप, सुन लीजिए इसको। आका करीम फरमाते हैं कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई ईमान वाला ना होगा जब तक मैं उसके वालिद उसकी औलाद से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं, यहाँ तक कि दुनिया की हर शे से बढ़कर उससे महबूब न हो। अब जिस हस्ती से ईमान मोहब्बत की बुनियाद है, वहां सुबह से उठ के और किसी शे में तलाश कमी नहीं करना और वहां जाके कमी तलाश करना, फिर बात समझिए, आप समझते जाएं, इसको सुनते जाइए। अगली हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया कि एक अंसारी औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज क्यों न बनवा दूं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास के वक्त बैठा करते थे, क्यों न बनवा दूं, क्योंकि मेरे पास एक गुलाम बड़ा ही है। आपने फरमाया अच्छा तुम्हारी मर्जी। रावी ने बयान किया फिर जब मिंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया गया, एक औरत थी उस टाइम पे, उसने कहा कि या रसूलल्लाह आप यहाँ पर बैठते थे कि झाड़ की टहनी है जगह, उसको ऐसी लगी कि आपके लिए मिंबर बनवा दूं, यहाँ पे वास तकरीर आप फरमाया करें। आका करीम ने फरमाया ठीक है आप बनवा दीजिए। तैयार, तो उस औरत ने वो मिंबर तैयार करवा दिया। तो जुमा के दिन जब सरकार उस मिंबर पर बैठे तो उस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी। आका करीम जिससे टेक लगाकर बैठते थे, झाड़ था, खजूर की टहनी थी, तो वो टहनी से रोने की आवाज आने लगी बेटे। तो उस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी जिस पर टेक देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि वो खजूर की लकड़ी आपसे चिमट जाएगी। आप इसका ईमान देखिए और इस खजूर की लकड़ी टहनी की मोहब्बत देखिए आप। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कलीम भाई उस लकड़ी को टहनी को सीने, उस वक्त भी वो लकड़ी उस छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भर रही थी। ये लफ्ज आया सिसकियां भर रही थी, ऐसी रो रही थी। छोटा बच्चा होता है जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, उसके बाद वो चुप हो गई। सरकार ने फरमाया कि उसके रोने की वजह ये थी कि लकड़ी मुझसे खुतबा सुना करती थी, इसलिए रोई। ये उस टहनी की मोहब्बत का आप अशरफुल मखलूकात है, कैसी मोहब्बत करें देख लीजिए। हवाला इसका सही बुखारी जिल्द 3 सफा 300 हदीस नंबर 2095। अगली हदीस समाप्त फरमाइए। हदीस हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। इस हदीस पर बहुत गौर करें कलीम भाई, थोड़ा सा इधर आइए ना, आप यहाँ आइए, थोड़ी सी आगे आओ, यहाँ आइए, मेरे सामने बैठिए आप। आज का आवाज सुनिए। और कलीम भाई किसी के बंदे में नहीं आप, अल्लाह रसूल के बंदे में आप, किसी के बंदे में नहीं। दुनिया में कोई पैदा होती है अहले हदीस अहले सुन्नत व जमात, कोई कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए उसको। आप तो न्यूट्रली इसको सुनिए, बस न्यूट्रली सुनिए, उसके बाद खुद फैसला लीजिए, अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिर होंगे। अब हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। इस पर आपने फरमाया कि तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या की है। अरे कयामत कब कायम होगी ये तो मैं जानता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बता रखा, मुझे इल्म है इस बात का, लेकिन तुमने तैयारी क्या की। अब एक उस शख्स का ईमान देखिए, उन्होंने फरमाया कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। यूसुफ भाई उस शख्स ने फरमाया मेरे पास पल्ले कुछ भी नहीं है, मेरे पास पल्ले अमल कुछ भी नहीं है। वो अमल कितने थे कितने नहीं थे अल्लाह रसूल जाने, लेकिन इस हदीस से वाजे है मेरे पास पल्ले कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का माना देखिए आप, मोहब्बत करता हूँ। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ में होगा। अब अल्लाह और रसूल के साथ में हश्र होगा, आका करीम बता रहे हैं, बुनियाद मोहब्बत है। अब मोहब्बत को नाम अमल का ना दें आप, ये मैं फिर आपके सामने बिल्कुल इल्मी बात कर रहा हूं मैं। वो उसकी मतलब उस जड़ की शाखें हैं, वो पत्ते हैं, सबब बन सकते हैं अमल, सबब बन सकते हैं अमल, लेकिन बुनियाद नहीं है। ये सब इसमें हदीस पाक में आएगा नजीब भाई। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या बोलूंगा। हदीस पाक आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, हवाले मौजूद है, आप उठा के देखें, आप उठा के देंगे सभी। मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या बोलूंगा। सुनिए आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ में होगा।
جن سے تمہیں محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اتنی خوشی کبھی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی تمہاری حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جسے تم سے محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا. اس میں آقا کریم سے محبت بتائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے, نام سنا ہوگا آپ نے, نام آیا اس کے اندر کہ مجھ سے محبت رکھتا ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر. سن لیجیے آپ حوالہ صحیح بخاری جلد 5 حدیث نمبر 3688 3688. اگلی حدیث سے پاک سنیے آپ, یہ بھی بخاری شریف کی ہے حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور ہمار گدھے کے لقب سے پکارے جاتے تھے, وہ شخص, ان شخص کا نام عبداللہ تھا لیکن انہیں گدھا بولتے تھے اس زمانے میں. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. اس لفظ پہ غور کریں آپ, اس لفظ پہ غور کریں آپ. اس کی وجاہت کروں گا میں, اس کی وجاہت ابھی کروں گا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے اور سرکار نے انہیں شراب پینے, اس لفظ پہ بھی غور کریں آپ. ایک ہنسانے کا لفظ اس کے اندر حدیث میں موجود ہے کلیم بھائی, ایک شراب پینے کا لفظ موجود ہے. اس میں عمل دونوں ہیں. ایک طرف عمل ان کا یہ تھا کہ آقا کریم کو ہنساتے تھے, اس کی وجاہت بیان کرتا ہوں ابھی شراب کی. اور دوسرا لفظ اس کے اندر آیا شراب پیتے تھے اور سرکار نے انہیں شراب پینے پر مارا بھی تھا تو انہیں ایک دن لایا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا گیا اور انہیں مارا گیا. حاضرین میں ایک صحابہ نے کہا اللہ ان پر لعنت کرے, ان شخص کے اوپر اللہ ان پر لعنت کرے. کون بول رہی ہیں؟ صحابہ کرام. ان کے اس عمل کے تحت شراب پیتے تھے, اس عمل کے تحت اللہ ان پر لعنت کرے. کتنی مرتبہ کہے جا چکے ہیں, کتنی مرتبہ ان کو سمجھایا جا چکا ہے. سرکار نے فرمایا اس شخص پر لعنت نہ کرو. کس پہ؟ جن کو ہمار گدھے کے نام سے پکارا جاتا تھا. اس شخص پہ لعنت نہ کرو. عمل سامنے ہے, عمل سامنے ہے. شراب پیتے تھے شام ہوتے ہی. اس شخص پر لعنت نہ کرو. واللہ میں نے اس کے بارے میں یہی جانا ہے. کس نے جانا؟ آقا کریم نے, کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے, اس کی تمام مفسرین کی جماعت نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا, ہنسانے کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا. تو وہ آقا کریم کی بارگاہ جب لگتی تھی, بارگاہ رسالت, اس میں لوگ اپنے دکھڑے سنایا کرتے تھے. میرا قرض نہیں ہو رہا ہے, میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, یا رسول اللہ میں کیا کروں. سرکار علیہ السلام سب کے بول اتارتے تھے, آپ یہ عمل کیجیے, آپ یہ کیجیے, وہ کیجیے. تو جس وقت انسان کسی کی سمسیا کو حل کرنے کی بات کرتا ہے تو چہرے پہ وہ رہتے ہی یہ شکن, ٹینشن, آپ یہ کیجیے, وہ کیجیے, میں اب اس کو ہنس کے تو بولوں گا نہیں میں. تو وہ یہ ادا آقا کریم کی دیکھا کرتے تھے وہ شخص. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بیچ میں کوئی لطیفے ایسے چھوڑتے تھے کہ جس سے بوجھ اترتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا کرتے تھے آپ کی بات پر اور منع نہیں فرماتے تھے. اب ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بازار میں جاتے اور ایک دکاندار سے شہد اور پنیر لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے سرکار کے لیے, آپ کو پسند. سرکار نوش فرماتے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس پلے کچھ تھا نہیں, کام دھندا کرتے نہیں تھے, ان کا ادھار بڑھتا گیا دکاندار کا. وہ جھگڑا ہوتے ہوتے بارگاہ رسالت میں آپ پہنچے اور تو سرکار نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, کیوں جھگڑ رہے ہو, کیا بات ہے یہ. تو وہ دکاندار نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کئی مرتبہ ادھار لے چکے ہیں, میرے پیسے نہیں چکاتے ہیں یہ. تو سرکار نے وہ جو صحابی تھے جن کو گدھے کے نام سے پکارتے تھے, صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہی چکا دیجیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, میں تمہارے جو بھی ان کے اوپر قرض ہے وہ میں دے دوں گا. تو یہ وہ شخص کا ذکر ہے اس کے اندر جو شراب پیتے تھے. اللہ رسول کی اللہ کی محبت تو سامنے آ گئی. اللہ کی محبت عمل سے ہے, عمل سے ہے. اللہ کی محبت سامنے آ گئی. در حقیقت پتہ کیا جائے تو آقا علیہ السلام کی محبت ہی تھی. سرکار نے فرما دیا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہو شخص کے بارے میں. اب میں یہاں پہ آپ سے یہ آپ کو سبق یا ترغیب نہیں بتا رہا ہوں, یہ چیزیں اعلان کر رہا ہوں اس بات کا کہ آپ عمل ہی نہ کریں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں, عمل سبب ہے, لیکن یہ بات کیا چل رہی ہے محبت کی. میں نے ابھی محبت بتاؤں گا میں. عمل کرنے والی ذات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کس کی؟ آپ بتائیے میرے کو, ہے کسی کی ذات؟ نہیں ہے. ابھی ان کا بھی ایمان سامنے آئے گا. سنیے